مسیحی دنیا اسلام سے کیوں دشمنی کرتا ہے اور صلیبی جنگی کس بیس پر لڑی تھی اور یورپ کے وحشی جنگلیوں کو کیسے ان عیسائیوں نے ٹرین کیا تھا، تو جانیے اس ویڈیو میں شو۔ تو دوستو، مسیحی دنیا اسلام سے کیوں دشمنی رکھتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ صدیاں پہلے جانا ہوگا۔ یورپین محررین کا کہنا ہے کہ سن 476 میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یعنی ہجرت سے 150 سال پہلے یورپ قرون وسطی کی تاریخ کائی میں گر گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ یورپ جو براعظم کا کلف ہے قرون وسطی کے صدیوں پہلے ہی سے قرون وسطی سے زیادہ تاریخ اور بدترین گڑھے میں گرا ہوا جاتا۔ جہالت اور بربریت کے گنے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ وہاں بسنے والی قومیں وحشی جنگلے تھے جن کا کوئی دین تھا نہ مذہب، جس کے سائے تلے یہ جمع ہوتے۔ جہالت اور بربریت کے یہ بادل پورے 10 صدی یعنی 16 صدی عیسوی کی نئی بیداری کے بعد چٹے ہیں۔ 10 صدی کے اس لمبی مدت میں 2 اہم واقعات پیش آتے ہیں جن کو نظر انداز کرنے سے ہم اس کا حقیقت صحیح پتہ نہیں لگا سکتے، جس کا جاننا اور اس کے واقفیت ہمارے چھوٹے بڑے مرد اور عورت اور خاص عام پر ضروری ہے۔ اس کے بغیر ادراک تو ہو سکتا ہے جس کی ہمیں مدراس اسکولوں میں تلقین کی گئی اور اب بھی ہم اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہیں، جو آج ہماری زندگی کی خرابی اور فساد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ پہلا عظیم واقعہ وہ صلیبی جنگی ہے جو 1096 عیسوی یعنی 494 ہجری یعنی رومن امپائر کے خاتمے کے 600 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ ان 6 صدیوں کے مدت میں اسلام اپنی تہذیب ثقافت کے ساتھ ادھر حدود چین ہندوستان سے لے کر ادھر مغرب اقصی اندلس وسط افریقہ تک اس کے وسیع و غریض خطہ زمین پر اپنے غلبہ بالادستی کا جھنڈا لہرا دیتا ہے اور نصرانیت کو روئی زمین سے سمیٹ کر اس شمالی خطہ میں مقصور کر رہا تھا جہاں یہ وحشی جنگلی قومیں بستی تھی، جسے آج یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی پائیدار مستحکم اور مکمل تہذیب کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر مسلسل 5 صدی تک شمال میں مقصور نصرانیت اور اس کے حدود کو چھونے والے اسلام کے درمیان زبردست اویز و کشمکش رہتی ہے۔ اس میں اسلام کو زیر کرنے کے لیے پوری نصرانیت قوت ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، لیکن کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں حاصل کر پاتی۔ آخرکار مذہب نصرانیت کے قائدین کلیسا کے پادری مملکت کے امراء اس صورتحال کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے ہیں تو ان کے اندر خوف و ہراس چھا جاتا ہے۔ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں نصرانیت جنوبی یورپ سے بھی اس طرح ختم نہ ہو جائے جس طرح کے ماضی قریب میں اندلس میں ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شمالی یورپ کا رخ کیا جائے اور وہاں بسنے والی وحشی جنگلی قوم کو نصرانیت کے دائرے میں داخل کیا جائے جن کا کوئی دین ہے اور نہ مذہب، جو انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں۔ پھر انہیں وحشی اور جنگلی لوگوں سے ایک باری لشکر تیار کر کے اسلامی آبادی اور اس کے پائے تخت مثلا مصر اور شام پر حملے کیے جائے۔ اس ارادہ اور عزم کو لے کر اس کے مذہبی قائدین اور پادری نکل پڑتے ہیں، شمالی یورپ کا دورہ کرتے ہیں تاکہ وہاں کے جنگلیوں کو نصرانیت کے حلقے میں داخل کر لیا جائے۔ پھر انہیں اچھی طرح تیار کر کے اسلام کے خلاف زبردست معرکہ آرائی کی جائے۔ اس مہم کے لیے وہ ان جنگلیوں کے سامنے اسلام کو بدتر سے بدتر شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اسلام کے پیروکار سب سے بت پرست اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ دروغگوئی، اتحاد ترازی، برائی اور شناعت کا ہر حربہ اسلام اور رسول کو گرانے اور نفرت پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی تلقین کی جاتی ہے کہ مذہبی پیشوا اور پادری حضرات جو کچھ بھی بولتے اور کہتے ہیں وہ سراسر حق پر مبنی ہے۔ اس مقدس طبقہ کے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ پادریوں کا پیش کردہ یہی تصوران کے ایمان اور عقیدہ کا جزو بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 1096 عیسوی یعنی 496 ہجری کا زمانہ آتا ہے۔ کلیسا کے پادریوں اور مملکت کے مراؤ حکام کی قیادت میں نرمندی، سکالبا اور سکسونی جیسے جنگلی قبائل کا زبردست لشکر تیار کیا جاتا ہے اور صلیبی جنگوں کی ابتدا کی جاتی ہے۔ راستے میں اپنے ہم مذہب نصرانی پامال کیے جاتے ہیں، بڑی بے دردی سے ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ پھر اسلامی آبادی کے حدود اور پائے تخت کو پامال کر کے مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ پورے 200 سال تک اسی طرح کی غارت گیری کی جاتی ہے جسے نصرانی یورپ میں خوشی کے ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ لیکن آخرکار یہ مسلح جنگ 1291 عیسوی یعنی 690 ہجری میں بڑی ناکامی و ناامیدی پر ختم ہو جاتی ہے، جس سے لڑنے والے ان جنگلیوں کے دل میں ایک پرکشش ترقی یافتہ تہذیب سے مسلسل برسرکار رہنے کی وجہ سے ایک طرح کی بیداری پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی ان باتوں پر شک و شبہ ہونے لگتا ہے جن کی تلقین ان پادریوں نے جنگ کی تیاری کے مرحلے میں کی تھی۔ مسلمانوں کی پرکشش تہذیب و ثقافت جنگ سے لوٹنے والوں کے دلوں میں طرح طرح کی بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اس اضطراب سے مذہبی قائدین گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں شک اور اضطراب کی وبا پوری قوم میں پھیل نہ جائے اور ان کے مذہبی جوش اور خروش کی نہوت
اور اہمیت کو سرد نہ کر دے۔ اس المناک پہلو کے خیال سے کلیسا کے پادری مختلف علاقوں کے امراء اور حکام اور دانشوروں میں خطرت اور یاس کی لہر دور جاتی ہے، جو چاہتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی تلقین کردہ برائی اور شناعت اس پر جوش قوم کے اندر برابر قائم رکھے جو جدید نصرانیت کے دفاع کے لیے تیار کی گئی تھی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ مسلح جنگ کے حضرت اور یاس کے ساتھ ختم ہو کر رک جاتی ہے اور 150 سال تک اسلام اور نصرانیت کی کشمکش سر پڑ جاتی ہے، اور بات یہ پیش آتی ہے کہ ایشیا میں شمالی شام سے مسیحیت کی کلیسا بیخکنی کر دی جاتی ہے اور یہ کی پوری مسیحی قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، اور 20 جمادی الاول 1857 ہجری مطابق 29 مئی 1453 میں مسجد کا پایہ تخت قسطنطنیہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اچانک محمد فاتح تکبیر اور تخلیل کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہو جاتا ہے اور پورے مشرقی یورپ میں اذانوں کی گونج سنائی دینے لگتی ہے۔ اس عظیم واقعے سے پوری مسیحی دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے اور اس ذلت اور خواری، خوف اور گھبراہٹ، غیظ اور غضب اور حقد اور حسد سے تر آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس ذلت اور خواری کو مٹانے، خوف اور خراش کو دور کرنے اور پوری قوم میں غیظ اور غضب، حقد اور حسد کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جان توڑ کوشش کی جاتی ہے، اور وہ بھی اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ محمد فاتح اور ان کے کامران فتح مند ساتھیوں کے پیدا کردہ ذلت کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور ان کے غلبہ و فتح کے سامنے سپر انداز نہ ہوگے۔ اسی دن سے یورپ میں ایک عظیم تبدیلی شروع ہوتی ہے اور وہ اپنی تاریخ تنگی سے نکلنے کے لیے پادری اور تلمذہ غیر معمولی ہمت و حوصلہ اور انتھک جدوجہد کے ساتھ ایک نئے اور زبردست معرکے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، جو پہلے کے معرکے سے کہیں زیادہ کامیاب اور سخت ثابت ہوتا ہے، یعنی علم اور معرفت کا وہ معرکہ جس سے مسلمانوں کو غلبہ و کامرانی، فتح مند زبریابی کے سارے وسائل اور امکانات مہیا تھے۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلحہ کی یہ جنگ بے سود ہے، اسی لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا یہ سیل روا مغربی یورپ یعنی کلب یورپ پر عمدتا چلا آ رہا ہے، اور پوری کی پوری قوم جو کل تک پرجوش نصرانی تھے اور مسلمانوں ان کے حسب تلقین بت پرستوں کے خلاف لڑ رہے تھے، آج انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر رہا ہے اور ان کی ساری تلقین و تعلیم بے سود ثابت ہو رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس کی اور ایپیسوڈ آ رہی ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے اسلام کے خلاف عیسائی مشینوں کی نئی مہم۔ تب تک کے لیے شکریہ۔